اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور وہ جس چیز میں تم نے اختلاف کیا، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ ذالکم اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے۔ ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں سے بھی جوڑے بنائے۔ یذرأکم فیہ، وہ تمہیں اس جہاں میں پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ وہو السمیع البصیر، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں، کلام میں جو اختلاف کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کی آیات میں اختلاف ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اختلاف ہو، اختلاف کی صورت میں اس اختلاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کی ذات کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اسی طرح ایک تیسرے مقام پر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تو یہ مومن نہیں ہو سکتے، اللہ کی قسم ہے، جب تک کہ آپ کو اپنے فیصلوں میں فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ تو یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ یہ دین، یہ شریعت، یہ اللہ کی شریعت ہے۔ انسان اختلاف کر کے کسی بھی چیز کو جائز، حلال نہیں کیا جا سکتا۔ یہود و نصارہ کا جو طرز عمل تھا وہ ہمارے سامنے ہر وقت رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے علماء، جن کو احبار اور رہبان کہتے تھے، انہوں نے بسا اوقات ان سے سوالات وغیرہ وہ کرتے رہے، لیکن بالآخر ان کو اربابا من دون اللہ انہوں نے بنا لیا، اللہ کے سوا الگ رب بنا لیا۔ اب جو وہ فتویٰ دیتے اسی پر ہی عمل کرتے رہتے۔ پھر کیا ہوا؟ تیسرا مرحلہ یہ ہوا یہود و نصارہ میں کہ بالآخر حلال و حرام کا اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ اپنے ہاتھ میں کیسے لے آئے؟ جمہوریت کے نام پر، کہ اکثریت لوگوں کی جس طرف ہوگی اس چیز کو درست مانا جائے گا، اس کو حلال سمجھا جائے گا، اور اگر زیادہ عوام کہہ دے کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو ناجائز قرار دے دیا جائے گا۔ یہ بالکل سیم اسی طرح کا جو طریقہ ہے وہ اہل اسلام نے بھی ایجاد کر لیا۔ یہود و نصارہ بھی حلال و حرام کے مسئلہ میں انہوں نے کھیل کود کی، اہل اسلام نے بھی ویسا ہی کیا۔ اصل میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا، تم ہر صورت اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چل پڑو گے، جیسے ایک بالشت کے ساتھ بالشت ہے اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ہے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ، حتیٰ کہ وہ اگر کسی گو کے بل میں داخل ہوں تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فمن، تو اور کون ہے پھر؟ یہود و نصارہ کی بات ہی ہو رہی ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں یہود و نصارہ کے ایک طرز پر ہم چلیں۔ یہ جو جمہوریت کا دین ہے یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے، بلکہ ہمارا سارا ملک اسی جمہوریت پر قائم ہے، جبکہ ہمیں یہ بات اپنے طور پر سمجھنی چاہیے کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں سینٹ میں جو آدمی چلے جاتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے قانون بنانے کا۔ اب ایک طرف سینٹ میں اگر ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ شراب حرام ہے کیونکہ کتاب اللہ سنت رسول سے دلائل موجود ہیں، لیکن دوسری طرف اکثریت ہو جائے کہ نہیں، شراب کی ملک میں اجازت دینی چاہیے، اب جو لوگ زیادہ ہو جائیں گے ان کی بات کو درست مانا جائے گا اور وہی قانون بنے گا، کیونکہ عدالت کے یہی احکامات ہوتے ہیں کہ جہاں اکثریت ہو جائے اس کو مانا جائے گا۔ یہ جمہوریت اسلام نہیں ہے۔
یہ ہم یہاں بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں اس طرح کی بعض جو مجلسیں ہیں ان کا انعقاد ہوا تھا۔ یہ انعقاد جب ہوا تو اس میں شراب کی حرمت پر ہی بات چلی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شراب کے متعلق بڑے زبردست دلائل دیے کہ یہ بالکل حرام ہے، اللہ کی کتاب میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی۔ لیکن جب ووٹنگ کروائی گئی تو جتنے وہاں موجود تھے ان سب نے زیادہ اکثریت کا فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، اس کی اجازت دینی چاہیے۔ جہنگ کے ایک عالم بھی اس سینٹ کے اندر موجود تھے جو معذور تھے، ویل چیئر پر تھے، اور اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ یہ ویل چیئر ذرا دھکیل کر باہر نکال دو، کہیں اللہ کے عذاب سے چھت نیچے نہ گر پڑے۔ کتاب اللہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا، حدیث رسول میں حرام قرار دے دیا گیا، لیکن زیادہ ججوں نے مل کر اس کو کیا کر لیا، حلال کر دیا، تو مجھے اس مقام سے باہر نکال لو۔ اب یہ تو ہمارا فیصلہ ہے اور یہ تو ہمارا اختیار ہے، قانونی طور پر، قومی طور پر ہم اس کشمکش کی صورتحال میں ہیں، تو عام عوامی طور پر ہم پھر کہاں گئے؟ اس لیے ابھی بھی یہ ووٹنگ کا سلسلہ ہے، مجھے لگتا ہے چند دن بعد یہ ووٹنگ کا سلسلہ ہے۔ تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ مذہبی جماعت ووٹ مانگے یا کوئی عام سیاسی جماعت ووٹ مانگے، یہ ووٹنگ کرنا ہی درست نہیں ہے، اسلام کا یہ نظام ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے ووٹنگ تو نہیں کی، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی ووٹنگ نہیں ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی ووٹنگ کا سلسلہ نہیں ہوا۔ اسلام میں تو شورا کا نظام ہے، خلافت کا نظام ہے اور ملوکیت اور بادشاہت کا نظام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نظام ہیں ہمیں ایک تو دعا بھی کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لوگ ووٹ مانگنے آتے ہیں، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے ووٹ دینا، یہ بات بالکل واضح ہے، کیونکہ جمہوریت اسلام نہیں۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اکیلے تھے لیکن حق پر تھے، دوسری طرف سارا عرب بتوں کو پوج رہا تھا، تو پھر زیادہ لوگوں کی بات درست ہونی چاہیے نا، نبی علیہ السلام کا پھر انکار کرنے والے ٹھیک ہوئے۔ اس لیے یہ یہود و نصارہ کا منہج ہے، ہمارا نہیں۔ اور یہاں آخری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے انعامات میں سے یہ ہے کہ اس نے ہمارے انسانوں کو انسانوں سے ہی بیویاں عطا کی ہیں، جس کے ساتھ ہم سکون اختیار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو نسل ہے اس کو جہان کے اندر پھیلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے یہاں ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ جتنے بھی لوگ اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے جا سکتے ہیں، اللہ کے مقابل میں وہ نہیں آ سکتے، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اس آیت سے بڑے لوگ گمراہ ہوئے، بہت زیادہ لوگ گمراہ ہوئے، کچھ نے کہا اللہ سنتا نہیں، کچھ نے کہا اللہ دیکھتا نہیں، جبکہ اس آیت میں جہاں لیسا کمثلہ کا لفظ ہے وہاں وہو السمیع البصیر کا بھی ہے۔ سنتے ہم بھی ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن کیا جس طرح ہم سنتے ہیں ایسے اللہ سنتا ہے؟ نہیں، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اسی طرح دیکھتے ہم بھی ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن ہمارے دیکھنے کی طرح اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کا دیکھنا اور ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اس پر پہلے بھی ہم کئی بات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔